میں نے جب سے ہوش سنبھالا میری کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ دو بھائی مجھ سے بڑے تھے۔ میں جب 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی بڑے بھائی کی شادی ہوئی۔ بھابھی بہت اچھی تھی۔ سارا دن میں ان کے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ امی سمجھاتی بھی کہ ان کو آرام کرنے دیا کرو، مگر ان کی ایک نہ سنتی۔ سال بعد دوسرے بھائی کے سر پر صحرا سج گیا۔ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جانے کے باوجود دونوں بھائی مجھ کو اب بھی اتنا ہی وقت دیتے جتنا پہلے دیا کرتے تھے، بلکہ اب تو گھر میں میرے ناز اٹھانے والی بھابیاں بھی آ گئی تھیں۔ کتنی خوش قسمت تھی میں کہ میری دونوں بھابیاں بھی مجھ کو اس طرح چاہتی تھیں جیسے میں ان کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں ہی بہت اچھی تھیں۔ ہم مل بیٹھتے تو کہوں کہ برسات ہو جاتی۔ میری بہترین دوست حسینہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی تو میں بھابیوں کے ساتھ بہت انجوائے کرتی۔ حسینہ میری سہیلی تھی۔ اس کا گھر ہمارے برابر میں تھا۔ حسینہ کا زیادہ تر وقت ہمارے گھر پر گزرتا۔ میں اپنی سہیلی سے بہت محبت کرتی تھی۔ حسینہ سے بچھڑنے کا تصور نہ کر سکتی تھی۔ میرا جس کے ساتھ تعلق بن جاتا یہ وابستگی آخری حدوں کو چھو لیتی تھی۔ حسینہ کے والد ایک سرکاری آفیسر تھے اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ حسینہ کے ساتھ میری دلی وابستگی اتنی بڑھ گئی کہ یہ بھول ہی گئی کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا تو یہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں گے اور میں اس کو دور جانے سے نہ روک پاؤں گی۔ ایک روز حسینہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ابو کا تبادلہ کراچی ہو گیا ہے اور کچھ دن میں وہ یہ مکان چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر نہ آتی یا میں اس سے نہ ملتی تو وہ دن پہاڑ بن کر مجھ پر گزرتا۔ میری کوئی بہن نہ تھی، یہ کمی حسینہ نے پوری کر دی تھی۔ اس سے جدائی کا تصور سوچ کر مجھے رونا آتا تھا۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگتے۔ ان دنوں ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ امتحان کی خاطر حسینہ کے والدین نے اس کو ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں یہ جانتی تھی کہ یہ خوشی عارضی ہے، پھر بھی کچھ دن تو وہ میرے ساتھ تھی۔ ہمارے گھر قیام پذیر تھی۔ ہم نے مل کر امتحان کی تیاری کی۔ امتحانات کے بعد حسینہ کے والد اس کو لینے آ گئے۔ اس دن میں بہت روئی، آنکھیں رو رو کر سرخ کر ڈالی۔ وہ بھی میرے گھر سے جاتے ہوئے بہت اداس تھی۔ میں اس دن کو نہ بھول سکی۔ حسینہ چلی گئی، میں اداس رہنے لگی، ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ امی کو ڈر تھا کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ میرے بھائی مجھے خوش رکھنے کے لیے گھمانے پھرانے لے جاتے، مگر میرے ذہن میں ہر وقت حسینہ کی یاد کسی زخمی پرندے کی مانند چکر لگاتی۔ میں حسینہ کے بارے میں مسلسل سوچتے رہنے سے بیمار ہو گئی۔ اس حال میں دیکھ کر والدین پریشان رہنے لگے۔ امی نے ابو سے کہا اس کو حسینہ سے ملانے کراچی لے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ والدین سے اصرار کرنے لگی کہ کراچی چلیں۔ مجبور ہو کر والدین مجھ کو کراچی لے آئے۔ حسینہ سے ملتی ہی میری بیماری دور ہو گئی۔ وہاں ہم کچھ دن رہے، لیکن مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا میں کچھ دن پہلے اتنی بیمار تھی۔ کچھ روز حسینہ کے ساتھ گزار کر واپس آتے ہی میں نے رٹ لگا دی کہ کراچی اچھا شہر ہے، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں۔ والد نے سمجھایا کہ جس کی خاطر شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو، اس کے والد کا پھر کہیں اور تبادلہ ہو گیا تو کیا ہم ان کے پیچھے مارے مارے پھریں گے؟ میں نہ مانی اور ضد پکڑ لی۔ میرے ابو نے مجھ سے محبت کی خاطر کاروبار بھائیوں کے سپرد کیا اور شہر بدل لیا۔ ہم کراچی آ گئے اور میں نے حسینہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھ کو والد نے حسینہ کے گھر پر چھوڑ دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ حسینہ کے ساتھ رہنے کی مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ ہمیں حسینہ کے محلے میں گھر نہ مل سکا۔ اب میں کالج اکیلی جاتی۔ مجھے کالج جاتے تھوڑے ہی دن گزرے تھے، میں نے کالج کے راستے میں ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ مجھے پہلی نظر میں وہ لڑکا اچھا لگا۔ وہ روز میرے کالج جانے کے وقت راستے میں کھڑا ہوتا۔ میں خود کو سمجھاتی کہ اس کی جانب دھیان نہ دوں، لیکن وہ تو روز ہی کھڑا ملتا۔ میں اس کی جانب دیکھے بنا نہ رہتی۔ خود سے خوف بھی آتا تھا کہ جنونی طبیعت پائی تھی۔ اب میں کسی سے بھی تعلق بنانے سے گھبراتی تھی کہ یہ تعلق خود میرے لیے باعث عذاب بن جاتا تھا۔ ایک سہیلی کی محبت نے میرے والدین سے ان کا شہر چھڑوا دیا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی، کالج سے واپس آتے ہوئے لڑکا میرے راستے میں کھڑا ہوتا۔ ایک دن اس نے میرا راستہ روک لیا، بنا کچھ کہے موبائل میرے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا۔ لوگوں کی موجودگی سے میں گھبرا گئی، خاموشی سے اس کا موبائل لے کر گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے اس کا فون کھولا۔ اس نے موبائل میں اپنے میسیجز ریکارڈ کیے ہوئے تھے۔ تمام وائس میسیجز سننے لگی، جن میں کچھ اس طرح کی باتیں تھیں: آپ کی نظروں نے مجھے ہمت دی کہ آپ کو مخاطب کروں،
آپ کی نگاہیں مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں۔ امید ہے آپ مجھ کو مایوس نہ کریں گی۔ میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ کوئی ذریعہ سمجھ میں نہ آیا تو اپنے ہی موبائل فون کو ذریعہ بنا کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میرا نمبر اس میں سیو ہے، رابطہ رکھنا چاہیں تو اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ ابھی میں اس کے پیغامات ایک ایک کر کے پڑھ رہی تھی کہ امی کوئی شے لینے میرے کمرے میں آ گئیں۔ اس کا موبائل فون میرے ہاتھ میں تھا، لیکن والدہ نے دھیان ہی نہ دیا۔ وہ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کر چلی گئیں۔ امی میرے کاموں میں بہت کم دخل دیتی تھی۔ انہوں نے تو مجھ کو نہ ٹوکنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ والدین مجھ کو بڑا اہم سمجھتے تھے، میری ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اس بات نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ خود کو جانے کیا سمجھنے لگی۔ میں یہ سمجھنے لگی کہ میرا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اگلے دن کا مجھ کو بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کا موبائل میرے دل کا بوجھ بن گیا تھا۔ چاہتی تھی کہ کل ہی لوٹا دوں اور اس کو چند باتیں بھی سنا دوں۔ اگلے روز اس کو دیکھ کر جانے کیا دل کو ہوا کہ کھری کھری تو نہ سنا سکی، البتہ یہ ضرور کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کے ہاتھ میں سرے راہ اپنا موبائل پکڑا دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اگر اس پر میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو پورا ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو گی۔ اگر تم ایک اچھی لڑکی ہو تو میں بھی کوئی گرا پڑا نہیں ہوں۔ مجھ کو تمہاری آنکھوں نے کچھ کہا تو میں نے یہ جرأت کر لی۔ تمہیں یہ سب پسند نہیں تو معافی چاہتا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم کو یہاں تو کیا اس دنیا میں ہی کہیں نظر نہیں آؤں گا۔ خیر، معاف کیا، میں نے بے نیازی سے کہا اور موبائل اس کو دے دیا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی وائس میسج ریکارڈ کر کے نہ دیا۔ میں کوئی ثبوت ایسا اس کے ہاتھ میں نہ دینا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے۔ اس کی ایسی جسارت پر مجھے اس پر غصہ نہ آیا تھا، کیونکہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ پہلے سے موجود تھا۔ اسی نرم گوشے نے یہ راہ دکھائی تھی کہ میں بعد میں اس کے ساتھ پارک میں جا کر بیٹھنے لگی۔ اس کی باتیں مجھ کو اچھی لگتی، جن میں محبت کی مہک رچی بسی ہوتی۔ اپنی تعریف سن کر میں پھولے نہ سماتی۔ اب روز پریکٹیکل کا کہہ کر کالج سے پارک چلی جاتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر زاہد کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جل اٹھتے۔ پھر یہ حال ہوا، جس روز ہماری ملاقات نہ ہوتی کمی سی محسوس ہوتی، وہ اب میری زندگی میں اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ایک روز کالج میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی اور بھی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے مجھ کو اس کے ساتھ راستے میں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ دوسرے روز اس نے مجھ سے پوچھا کہ زاہد تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس پر میں نے بھی یہی سوال اس سے کر دیا کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ میرا چچا زاد ہے، لیکن اچھا لڑکا نہیں ہے، نشہ کرتا ہے اور دوسری برائیوں میں بھی ملوث ہے۔ تبھی میرے والد صاحب نے میری باجی کے رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ رابعہ نے بھی مجھ کو چند لڑکیوں کے نام اور فون نمبر دیے کہ تم خود ان سے بات کر کے تصدیق کر لو، یہ ان کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے ان لڑکیوں کا کھوج نکالا، ان سے مل کر تصدیق کی، وہ سب صحیح تھا جو رابعہ نے بتایا تھا۔ مجھ کو بے حد دکھ ہوا۔ زاہد نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے پہلے اس کی کسی لڑکی سے دوستی نہ تھی۔ اب جو میں اس سے پارک میں ملی تو ان لڑکیوں کے نام اس کو بتا دیے اور دو ٹوک بات کی کہ تم نے ان لڑکیوں کو برباد کیا ہے، بولو یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا تم سے کس نے کہا ہے؟ جس نے بھی کہا ہے تو صحیح ہے نا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں تو وہ کمینگی پر اتر آیا، کہنے لگا میں تم کو بھی ایسے ہی رسوا کر سکتا ہوں جیسے میں نے ان کو کیا، ورنہ مجھ سے یوں ہی ملتی رہوں۔ ہرگز نہیں، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے مجبور کیا تو میں اپنے والد اور بھائیوں سے شکایت کر دوں گی، وہ تمہارا بندوبست خود کر لیں گے۔ مجھے دھمکاتی ہو، جانتی ہو اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام؟ وہ غصے سے بڑک اٹھا۔ اس نے کہا میرے دوست نے تمہاری میرے ساتھ اپنے موبائل فون میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں۔ جب ہم پارک میں محو گفتگو تھے تم تو محبت کے جذبے سے مدہوش مجھ میں کھوئی ہوئی ہوتی تھی۔ تم کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کوئی ہماری مووی اور تصویر بناتا تھا۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا کوئی محبت کا نقاب اوڑھ کر اتنا بھی گر سکتا ہے؟ اچھا، میں معذرت کرتی ہوں جو میں نے تم کو غصے میں کہہ دیا، لیکن تم وہ تصویریں اور موویز اپنے دوست کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو۔ وہ تو میں کر دوں گا، اس کا فون میرے ہی گھر پڑا ہے۔ مجھے کیسے یقین آئے کہ تم واقعی ڈیلیٹ کر دو گے؟ یقین نہ آئے تو ابھی میرے ساتھ چلو اور اپنے ہاتھ سے خود وہ ساری تصویریں مٹا دو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی
اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ کو خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ وہ گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا جہاں زاہد مجھے لے گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں اور بھی افراد ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس خالی مکان میں اس نے میرے برا بھلا کہنے کا بدلہ لے لیا، اور حد سے بڑی میری خود اعتمادی نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اتنی بڑی قیمت لے کر اس نے وہ موبائل دیا جس میں میری اور اس کی پارک والی تصویریں اور موویز تھیں۔ میں نے ان سب چیزوں کو خود ڈیلیٹ کیا تو میری جان میں جان آئی کہ اب میں رسوائی کے خطرے سے باہر ہو گئی ہوں، لیکن یہ تو میری خام خیالی تھی۔ ایسے تیز ترار غلط قسم کے آوارہ لڑکے بھلا اتنی آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں؟ اس نے میری تصویریں ایک اور موبائل میں محفوظ کر رکھی تھیں جو اس نے فیس بک میں ڈال کر مجھ کو سارے زمانے میں رسوا کر دیا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اتنا شفاف دل ہوگا۔ اس نے محبت کے اتنے قول و اقرار کر کے بھی حیا نہ کی۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنس کر اس پر اعتماد کیا۔ دراصل ماں باپ نے اتنا مجھ کو پیار اور اعتماد دیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں چاند پر بھی اڑ کر چلی جاؤں تو جا سکتی ہوں۔ کوئی بھی اجنبی تنہا جگہ مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فیس بک پر میری تصویریں چلنے سے میں ہی بدنام نہ ہوئی، میرے گھر والے بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی، بلکہ زندگی ہی بدل گئی۔ میرے والد رسوا، بھائی بھی بدنام۔ ان کے لاڈ پیار کو میں نے اپنی نادانی سے رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ابو بالکل خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا ترک کر دیا۔ پہلے میں کیا تھی اور آج کیا ہوں؟ کبھی کبھی انسان کی ذرا سی لغزش اس کو عزت بھری زندگی سے باہر نکال پھینکتی ہے کہ وہ منہ کے بل گر جاتا ہے اور پھر تمام عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ زاہد نے تو مجھے برباد کر کے گھر بسا لیا ہے، لیکن میں اپنے گھر میں بھی اجنبی ہوں۔ میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ ریاکار مرد کا واقعی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے سانپ کی طرح ہوتا ہے جو موقع پاتے ہی ڈس لیتا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہوس کی خاطر کتنی ہی معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی زندگیاں اجاڑتے چلے جاتے ہیں۔ شاید وہ اپنے ہوس کی شدت میں یوم حشر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ خوبصورتی اس پر سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا پردہ ہے جو انسان کے اندر کی صورت کو بالکل چھپا دیتا ہے۔ تب عورت ہو کے مرد، اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے یا کہ دھوکہ کھانے والا۔ میں بھی ایک ایسے ہی حسین چہرے کے فریب میں الجھ گئی تھی، تبھی دھوکہ کھا گئی۔ پھر جب اس کی شخصیت سے پردہ اٹھا بہت دیر ہو چکی تھی۔ خود فریبی کی دھن میں واپسی کے سارے رستے گوا چکی تھی۔ قدرت نے مجھ کو ایسی سزا دی کہ ویران ہو گئی۔ جیسا زخم میں نے زندگی سے کھایا کاش کوئی دشمن بھی نہ کھائے۔ یہ وقتی دوستیاں صرف ایک زندگی نہیں بلکہ خاندانوں کی عزتیں پامال کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر روک ٹوک ہوتی اور ہر بات پر اعتبار نہ کر لیا جاتا تو میں اتنی بڑی آزمائش سے بچ نکلتی۔